اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع ہے بجلی گیس کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ اور سیلاب کے ماری ہوئی عوام۔ اور اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع کی طرف آؤں، وہی اپیل کروں گا کہ یہ میرا ایک 75 سال کے بزرگ آدمی کا چینل ہے جس پہ صرف اور صرف حق اور سچ دکھایا جاتا ہے۔ یہ عوام کا، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی آواز ہے یہ چینل۔ یہ کسی سرمایہ دار کا نہیں ہے، یہ ایک مڈل کلاس بندے کا ہے جو کہ خود بھی مڈل کلاس ہے اور مڈل کلاس کی آواز ہے۔ نہ میں خود سرمایہ دار ہوں، نہ ہی سرمایہ داروں کی آواز ہوں، میں مڈل کلاس عوام کی، غریب عوام کی آواز ہوں۔ تو میرے اس چینل کو، میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کیا کریں، بلکہ جن گھر میں جس کے پاس بھی واٹس ایپ ہے ان سب سے سبسکرائب کروایا کریں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں پھر سب سیڈے چھوڑ کے صرف دین اور اسلام کے متعلق موضوعات ہوا کریں گے رمضان کے پورے مہینے میں، کیونکہ وہ رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں۔ اب آ جاتے ہیں جی اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں جی، پہلے ہی غریب عوام پس گئی ہے مہنگائی میں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہوئے ہیں، اس قدر برا حال ہوا ہے۔ جو کہ نواز شریف 2 روپے کی روٹی دے رہا تھا، وہی روٹی اب 30 روپے کی مل رہی ہے۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے، کہاں 2 روپے اور کہاں 30 روپے۔ آٹے کا تھیلا جو وہ دے رہا تھا 500 کا، 20 کلو کا، اب وہی تھیلا 15 کلو والا مارکیٹ میں 2300 روپے کا مل رہا ہے۔ ہاں، اللہ شہباز شریف کا بھلا کرے کہ اس نے کچھ ریلیف دیا ہے، کافی حد تک ریلیف دیا ہے، کہ اب ہر چوک میں ٹرک کھڑے ہوتے ہیں آٹے کے، پھر یوٹیلٹی سٹور پہ وافر مقدار میں آٹا موجود ہے۔ وہ پہلے جو ڈاکوؤں کی، چوروں کی حکومت تھی نا، جو دوسروں کو چور کہتے تھے، وہ سب سے بڑے ڈاکو، سب سے بڑے چور خود تھے۔ عمران خان کا باپ چور تھا جی، تو باپ کا بیٹا جو ہے نا، کہاں وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا باپ بھی چوری کے الزام میں سسپینڈ ہوا تھا نوکری سے، تو یہ کہاں سے؟ وہ سرکاری ملازم تھا۔ ایک سرکاری ملازم 18ویں گریڈ کا یا 16ویں گریڈ کا آفیسر اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا ہے، جب تک کہ وہ چکر فراڈ نہیں کرے گا۔ اس کے باپ نے بے تحاشا چوریاں کی تھی تو یہ کیوں نہ کرتا؟ اس نے عوام کو اس طرح ورگلایا، جھوٹ اس قدر دھڑلے سے بولتا ہے نا کہ اس پہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، اس قدر ڈٹائی کے ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے نا۔ اور یہی جو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتوں میں یہودیوں کا کام ہوتا تھا کہ وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اس قدر ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے کہ لوگوں کو گمان ہونے لگتا تھا کہ یہ سچ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن موجودہ گورنمنٹ سے بھی کچھ عوام خوش نہیں ہے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، یہ عمران خان کا ہی کیا ہوا ہے، اسی نے یہ IMF سے معاہدے کیے ہوئے ہیں، جس کی سزا موجودہ گورنمنٹ اور عوام بھگت رہی ہے۔ تو یہ IMF سے اس نے ڈیل کی تھی کہ پیٹرول ہم 310 پہ لے کے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر بجلی گیس کے ریٹ 125% بڑھائیں گے۔ تو وہ اب 125% گیس کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ اب اللہ ہی غیب سے کچھ مدد کرے غریبوں کی کہ وہ یہ بل دے سکیں گیس کے اور بجلی کے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا صلہ دے، اچھا محفوظ رکھے اس ملک کو۔ تو ہمیشہ غریب عوام سے کیوں وہ کیا جاتا ہے کہ بھائی سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، مجبوری ہے، ملک کو بچانا ہے۔ ملک کو بچانے کے اور بھی تو ذرائع ہیں نا۔
یہ جرنیلوں سمیت ججوں سمیت جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، ان کی تو لاکھوں میں سیلریاں ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا۔ ان کا مفت پیٹرول ختم کر دیں، فری سفر ختم کر دیں، مفت بجلی کے یونٹ ختم کر دیں، مفت گیس ختم کر دیں، دیکھیں پھر کس طرح بچت آئے گی۔ عوام کو بھی نہیں، عوام پہ سخت فیصلے بھی نہیں کرنے پڑیں گے، حکومت جو غیر مقبول ہو رہی ہے یہ بھی نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد، ہاں یہ بھی تو ہے نا کہ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں نا، انہوں نے پھر گورنمنٹ کو چلنے بھی نہیں دینا ہے۔ پھر اس وقت یہ شہباز شریف عوام کے پاس جائے نا کہ بھائی یہ میں نے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کیا تھا۔ ورنہ اس وقت جو پوزیشن بنی ہوئی ہے نا، وہ سارا کے سارا پی ٹی آئی کا گند اس وقت شہباز شریف اور مسلم لیگ نون پہ پڑا ہوا ہے۔ اگر اب بھی عقل نہ آئی آپ لوگوں کو نا، تو الیکشن میں جانا آپ لوگوں کے لیے ایک مشکل ہو جائے گا، مشکل مرحلہ آ جائے گا۔ تو بس کوشش کریں کہ جتنے بھی جج ہیں، ججوں کا کام کیا ہے؟ ان کو دیکھو پوری دنیا میں 136 ممالک ہیں، 129ویں نمبر پہ آئے ہوئے ہیں، نہ شرم نہ غیرت نہ حیا۔ آتے ہیں چائے شائے پی کے ایک دو کیسوں کا ایک دو کیس سنے، وہ بھی خاص خاص جو، تو اس کے بعد غریب لوگوں کو وہ ریڈر ہی تاریخ دے دیتا ہے، اٹھ کے چلے گئے۔ کہاں جی صاحب، پورے 8 گھنٹے ان کو ڈنڈا دے کے نہ ان سے ڈیوٹی لی جائے۔ کس طریقے سے لاکھوں روپے میں 10 لاکھ 15 لاکھ کس طرح، اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد جتنی سیلری لے رہے ہوتے ہیں اس سے ڈبل پنشن تا حیات جب تک زندہ ہے۔ پیٹرول اس کے بعد بھی فری، ڈرائیور اس کے بعد بھی فری، گھر اس کے بعد بھی فری، پلاٹ الگ سے مل رہے ہیں۔ یہ اصل میں یہ ملک بنا ہی صرف ججوں کے لیے ہے اور جرنیلوں کے لیے ہے، یا بیوروکریٹس کے لیے، یا یہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے لیے۔ غریب عوام کی اس ملک میں کوئی ویلیو، کوئی عزت نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی سوچ لیں کہ دیکھیں وہ اوپر ایک جو عدالت بیٹھی ہوئی ہے نا، اور اوپر جو جج بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو جا کے کیا جواب دو گے؟ اس نے تو پوچھنا ہے۔ آج مشرف سے پوچھو نا اس کا کیا اشر ہو رہا ہے قبر میں، کس حال میں ہے وہ قبر میں۔ اس نے وہ وہاں پہ ڈاکٹر عافیہ بھی موجود، اور وہ جو بچیاں لال مسجد کی وہ بھی موجود، اکبر بگٹی بھی موجود، ہر بندے کو تو وہاں سے انصاف مل رہا ہے نا۔ لیکن جو اشر اس کا ہو رہا ہے نا، اس سے اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ اس کو بھی معاف کر دے، معافی مانگنی چاہیے اللہ سے، بس اس کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں صدق کے دل سے، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اور یہ جو آپ لوگ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہو نا، اس اولاد نے آپ لوگوں کی قبروں پہ بھی نہیں جانا ہے، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، نہیں جانا ہے اس نے، آپ لوگوں کی قبروں پہ بھی نہیں جانا ہے۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، غریب عوام کا سوچیں، اس ملک کا سوچیں، اور جو جنہوں نے ڈالر غائب کیے ہوئے وہ ڈالر باہر نکالیں۔ اور اس کے بعد پھر جیسے جنرل عاصم منیر صاحب نے، حافظ عاصم منیر صاحب نے فوج میں صفائی کر دیا ہے، جنرل ندیم صاحب نے ISI میں صفائی کر دیا ہے، ایسے ہی عدلیہ میں صفائی ہونے والی ہے، اوپر سے نیچے تک بہت لوٹ مار کر لیا عدلیہ نے، اتنی کیا کہ پلاٹوں کا حساب نہیں ہے، سیلریوں کا حساب نہیں ہے، فری پیٹرول مل رہا ہے، فری گیس مل رہی ہے، فری ہوائی سفر مل رہے ہیں، ٹکٹ مل رہے ہیں ہوائی جہاز کے۔ تو پھر کیوں نہ یہ جو ہے نا، یہ پورا کام بھی 8 گھنٹے نہیں کر رہے ہیں، 20 سال 25 سال کیس لڑا رہے ہیں؟ کیوں ہمارے ایک کٹھے آزاد ہوئے تھے، چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا تھا، وہ صرف اپنی عدلیہ کے لیے، وہاں تو 1 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کر دیا جاتا ہے، کوئی لٹکایا نہیں جاتا ہے۔ اور یہ جو پہلے، میں آپ کو زندہ مثال دیتا ہوں، میرا ایک پڑوسی ہے، دکاندار تھا، رات کو اس کا بیٹا، جوان بیٹا 18 سال کا، دکان کے اندر سو رہا تھا، ڈاکو آئے تو انہوں نے اس کو گولی ماری اور لوٹ کے چلے گئے، وہ فوت ہو گیا۔ اچھا بندے بھی شناخت ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، بندے پکڑ بھی لیے پولیس نے، کیس چل پڑا جی۔ وہ تو غریب سا دکاندار تھا، اس نے قرض ادھار کر کے اچھا وکیل کیا، سیشن کورٹ سے ان لوگوں کو سزائے موت ہوگی، کیونکہ پروف سارے موجود تھے، ویڈیو بھی موجود تھی، سب کچھ تھا۔
تو وہ چلے گئے جی ہائی کورٹ میں۔ اچھا اب ہائی کورٹ میں اس کے پاس پیسے کوئی نہ، اس نے کیا کیا، گھر کا سارا سامان بیچ کے وہ کچھ قرض ادار کر کے تو پھر ہائی کورٹ میں کیس لڑا۔ ہائی کورٹ میں بھی ان کو سزائے موت ہو گئی، وہ فیصلہ سیشن کورٹ کا ہائی کورٹ نے بھی بحال رکھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ اب سپریم کورٹ میں اس کے پاس اب سامان بھی نہیں تھا، وہ بھی بیچ چکا تھا، گھر میں کوئی چیز بھی نہیں تھی بیچنے کے لیے، زیور اس کی ماں کا اس کی بابیوں کا پہلے ہی وہ بیچ کے ہائی کورٹ میں کیس لڑ چکے تھے۔ تو دو سال کیس لڑا ہے، 2 سال سیشن میں، 2 سال ہائی کورٹ میں، اور 3 سال سپریم کورٹ میں۔ اور لیکن سپریم کورٹ میں پہنچتے ہی ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اب کیس کہاں سے لڑتے؟ 3 سال کیس چلا ہے سپریم کورٹ میں، ان کے پاس پیسے نہیں تھے اچھا وکیل کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پھر مجبوراً جو ہے نا ان سے بات چیت کر کے تو ان سے اتنا خرچہ لیا ہے انہوں نے کہ جتنا بس وکیلوں کی فیسیں اور جو مطلب اپنے گھر کا سامان وغیرہ بیچا تھا نا وہی واپس آیا بس۔ یہ تو انصاف ہے اس ملک میں؟ وہ بچے کا خون گیا نا حق، اس کو بچے کو مارا گیا تھا، قاتل پکڑنے کے باوجود مجبوراً لکھ کے آزاد کرنے پڑا، لکھ کے دینا پڑا کہ ہم ان کے ساتھ رازنامہ کر رہے ہیں۔ یہ انصاف ہے؟ تو کچھ خدا کا خوف کر لو، کچھ انصاف میں بہتری لاؤ، کچھ یہ ہمارے سیاستدان بھی ایسے ہی ہیں سب۔ اچھا ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر جو کینٹین بنی ہوئی ہے نا، وہاں پہ ابھی بھی 1 روپے کی روٹی اور 1 روپے کا بکرے کا گوشت ملتا ہے، اور چکن ملتا ہے، فرائی، سب کچھ جو ہے نا، مطلب 10 روپے میں بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے، فیملیوں کو بھی کھلاتے ہیں لے جا کے۔ اور کیا ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ان کے پاس رہائش نہیں ہے، جو سرکاری رہائشیں ان کو ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ بجلی کے بل، گیس کے بل اس قدر دب کے اور موبائل فون کے اس قدر تباہی پھیرتے ہیں نا کہ لاکھوں میں بل آ رہے ہوتے ہیں۔ پی ٹی سی ایل کا جو نمبر لگے ہوتے ہیں ان پہ نیٹ بھی چل رہا ہوتا ہے، اس کے نیٹ کے، اور سب وہ گورنمنٹ کے کھاتوں میں سے جاتے ہیں۔ اب آج میرا دل رو رہا ہے اس ملک کے لیے کہ یہ وہی ملک ہے جس کے لیے ہم لوگوں نے اپنی عزتیں قربان کی تھی، اپنی بیٹیاں قربان کی تھی، اپنے بھائی بچے قربان کیے تھے، اپنی نسلیں قربان کی تھی، پورے کے پورے گھر اجڑ گئے تھے، پورے گھر قتل عام ہوا تھا جب قافلے لٹے پٹے پاکستان پہنچے تھے۔ وہ آج بھی اسی حال میں ہی ہیں، وہ آج بھی قائد اعظم کے یا علامہ اقبال کے یا ان کے سر سید احمد کے رشتہ دار دیکھیں تو وہ آج بھی جو ہے نا بری حالت میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ہاں، اب میں نے کچھ چلتی ایک افواہ سنی کہ سر سید احمد خان بھی قادیانی تھے۔ اگر وہ قادیانی تھے تو کام انہوں نے نیک کیے تھے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو اب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں ان کا مسئلہ، وہ اب دنیا میں نہیں ہے۔ تو باقی جو ہے نا یہ کیا نام ہے، لیاقت علی خان، نواب لیاقت علی خان نواب تھے، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد اس وقت چھوڑ کے آئے تھے پاکستان، ہجرت کر کے جب آئے تھے۔ اب ان کی بیوی کو اپیل کرنی پڑی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ مجھے علاج کے لیے سرکاری سہولت دی جائے۔ یہ حال ہے اس ملک کا، یہ انصاف ہے یہاں پہ؟ جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی مالی نقصان اٹھائے، جانی نقصان اٹھائے، وہ آج بھی اسی حال میں ہیں۔ اور یہ جو کرپٹ ٹولہ ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہے نا، ان سب کا سرغنہ جو ہے نا یہ عمران خان ہے۔ وہ سب گند اکٹھا ہو کے نا اس وقت پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہوا ہے۔ اب نون لیگ میں کوئی گند نہیں ہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی میں کوئی گند نہیں ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی بھی اس گند کو واپس لے رہی ہے۔ جیسے کہ وہ محمود خان کھٹک واپس آ رہا ہے، اسی طرح کافی لوگ واپس آ رہے ہیں، پنسل کھٹک وہ واپس آ رہا ہے پیپلز پارٹی میں، آہستہ آہستہ لوٹے سب واپس آ رہے ہیں۔ ان کو اگر اسی طرح لیا جاتا رہا نا تو پھر وہی نظام دوبارہ سے ہو جائے گا۔ آفرین ہے نواز شریف نے صاف انکار کر دیا کہ ہم کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کو جو کرپشن میں ملوث ہوگا اس کو ہم نہیں لیں گے۔ جو چند صاف ستھرے لوگ تھے ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
جنہوں نے اس گندی پارٹی میں رہ کے بھی اپنے آپ کو صاف پاک رکھا ہے نا، ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سب سے گندا آدمی جو ہے نا وہ جعلی پیر تھا، پیر اسناد، وہ 2 نمبر پیر ہے۔ وہ پیر اسناد کے نام سے لوگوں کو بھی لوٹ رہا ہے۔ وہ اس نے اپنا ایمان کتنے میں بیچا تھا؟ اس نے لوٹا بننے کے لیے 1 کروڑ روپیہ لیا تھا عمران خان سے۔ اور ایسے لوگوں کو، عوام کو بھی چاہیے کہ نشان عبرت بنائیں۔ اور اس کے بعد پھر اب بجلی گیس کے بلوں میں ریلیف دیا جائے عوام کو۔ اگر ریلیف نہیں دے سکتے ہیں تو ان کا جو بے نظیر انکم ہے اس کو کم از کم نہیں تو 20,000 روپے تک کیا جائے، تاکہ کچھ نہ کچھ ریلیف عوام کو مل سکے۔ یا غریب لوگوں کو، جو حقدار لوگ ہیں، جو زکوٰۃ لے رہے ہیں، ان سب بیوہ عورتیں ہیں، ان کو فری سولر دیے جائیں، تاکہ وہ سولر پہ منتقل ہو جائیں، بجلی کے بلوں سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ میری اس باتوں کو غور کیا جائے۔ اگر نواز شریف تو ہے ہی نہیں ادھر، اور نہ ہی اس کی کوئی بات چل رہی ہے، اب وہ کو کہتا کچھ اور ہے۔ اس نے منع کیا تھا حکومت لینے سے، لیکن اگر حکومت نہ لیتے تب بھی ملک کا برا حال ہو جانا تھا، دیوالیہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرے، اور اب ان کو بھی عقل آنی چاہیے۔ میری یہ ویڈیوز دیکھیں، سنیں، اور اس کے اوپر اگر عمل کر لیں تو ان کا ووٹ بینک واپس ان کے پاس واپس آ سکتا ہے، ان کا ووٹر واپس ان کے پاس، سپورٹر ووٹر دونوں ان کے پاس واپس آ سکتے ہیں۔ اس وقت انتہائی مشکل کرائسس میں ہے مسلم لیگ نون۔ پیپل پارٹی بھی صاف سائڈ پہ ہو گئی، حالانکہ وہ بھی ملوث ہے، لیکن ان پہ بھی اتنا نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں نا، انہوں نے اس وقت اصل نشانہ عوام کی نظروں میں بن رہی ہے مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نون کے نواز شریف سے میری اپیل ہے کہ خدارہ میری ان باتوں پہ غور کریں، سنیں، اور ان پہ عمل کریں، اور پارٹی کو بحال کریں۔ میں بھی سابقہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں راولپنڈی کا، اور میں 1985 سے مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں، اور ابھی تک قائم ہوں۔ اس پہ لوٹا نہیں بنا ہوں، کسی پارٹی میں نہیں گیا ہوں، کوئی الیکشن نہیں لڑا ہے۔ حالانکہ میں اس عام عہدے پہ کوئی ذاتی مفاد میں نے نہیں اٹھایا۔ آج بھی میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں، کیونکہ میں بکا نہیں ہوں، جھکا نہیں ہوں۔ اور میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، جس نے 1975 میں اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا نوائے وقت اخبار میں اداریہ لکھنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہمارے ملک کو، ہماری افواج کو، اور خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب اور جنرل ندیم صاحب، چاروں کور کمانڈر اور سینئر افسران کو اللہ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی غیب سے مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، اور اس ملک کو چلنے میں اللہ غیب سے مدد کرے، اور اس ملک کو کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی اللہ حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور آگے رمضان آ رہا ہے، ایک اپیل ہے کہ خدا را رمضان کے مہینے میں مہنگائی کا یہ جو ان تاجروں کو الٹا لٹکا دیا جائے، جو مہنگائی کے انتظار میں سٹاک کر کے چیزیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی چیزیں مہنگی کریں، جب تک سختی نہیں ہوگی نا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ کتنے سال ہو گئے ہیں، ایران سے کیوں نہیں پیٹرول لے رہے ہیں؟ پیٹرول وہ 11 روپے لیٹر دے رہا ہے، ٹھیک ہے وہ اتنی کوالٹی میں اچھا نہیں ہوتا، اس کو ڈبل ریفائن کر دیا جائے تو یہی کوالٹی سعودیہ والی اس کی بھی بن جائے گی۔ ان پہ پابندیوں کی وجہ سے وہ کوالٹی نہیں ہے، لیکن اس کو ڈبل ریفائن کر کے 50 روپے لیٹر پڑ جائے گا۔ 50 روپے گورنمنٹ اس کے اوپر اپنا ٹیکس لگا لے، ڈبل 50% ٹیکس لے لے، تو اس کو 100 روپے کا عوام کو دیں، پھر دیکھیں عوام بھی خوش، اور وہ پیٹرول ڈیزل سستا ہوگا تو ہر چیز کے ریٹ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر ان پہ پابندی مت لگاؤ، جو کہ پٹھان یہ لا رہے ہیں ایران سے چوری چھپے پیٹرول اور ڈیزل۔ کم از کم غریب لوگوں کو تو فائدہ اٹھانے دو نا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں کچھ نرمی کریں، امریکہ ہمیں منہ میں نہیں ڈال دے گا۔ ایران سے معاہدہ کریں، ایران سے گیس بھی لیں، ایران سے فوری طور پہ ہمیں گیس بھی مل جائے گی، پیٹرول بھی مل جائے گا، ڈیزل بھی مل جائے گا، اور اس پہ خرچہ بھی نہیں آئے گا۔ ان کے پیپ بلوچستان تک موجود ہیں، وہ بچھا کے پیپ لے آئے تھے، آگے پھر امریکہ نے ان پہ پابندیاں لگا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ادھر ہی کام سٹاپ ہو گیا تھا۔
تو وہ ایران سے لیں پیٹرول، اس کو ڈبل ریفائن کریں اور اس کو عوام کو 100 روپے لیٹر دیں پیٹرول۔ اسی طرح ڈیزل سستا کریں، کرائے سستے ہو جائیں گے گاڑیوں کے، تو آٹومیٹک مہنگائی کم ہو جائے گی۔ تو اللہ ہم سب کا امیر ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔